السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ نساء مدنی صورت 5ویں سپارے کا 5واں رکوع، آیت نمبر 53 سے 56۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، یا ان کا حکومت میں کوئی حصہ ہے، اگر ایسی صورت ہو تو وہ لوگوں کو پھوٹی کوڑی بھی نہ دیں گے۔ جی، یہاں یہود کی ایک مشہور رذیل صفت بخل کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر ان کے پاس کسی ملک کی حکومت بھی ہو تو بھی وہ کسی کو پھوٹی کوڑی تک نہ دیں گے۔ اور ان کے بخل کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ اتنے تنگ نظر ہیں کہ حق بات کا اعتراف کرنا بھی ان کے لیے محال ہے، کیونکہ یہ مشرکین مکہ کو توحید پرستوں سے برتر قرار دے رہے ہیں۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، یا وہ دوسرے لوگوں پر اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے از راہ فضل انہیں کچھ دے رکھا ہے، تو ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب و حکمت بھی دی تھی اور انہیں بہت بڑی سلطنت بھی دے رکھی تھی۔ جی، یہاں دوسرے لوگوں سے مراد مسلمان ہیں جنہیں دن بدن عروج حاصل ہو رہا تھا اور وہ خود دن بدن ذلیل سے ذلیل تر ہو رہے تھے۔ آل ابراہیم سے مراد سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب پیغمبر ہیں، اور کتاب اللہ کا علم و حکمت انہی انبیاء کے پاس رہا، اور بہت بڑی بادشاہی بھی، جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام، سیدنا داؤد علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام وغیرہ، سب بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی۔ اور اس لفظ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ تمام اقوام عالم پر ہمیشہ آل ابراہیم ہی کا قائدانہ اقتدار رہا ہے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ اقتدار یہود سے مسلمانوں کی طرف منتقل ہو گیا، تاہم آل ابراہیم ہی میں رہا، آل اسحاق سے آل اسماعیل میں آ گیا۔ یعنی جس طرح پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکومت اور عزت اور دنیا کی قیادت عطا فرمائی تھی، اب ویسے ہی شان و شوکت، عزت اور حکومت ان سے چھین کر مسلمانوں کو عطا کی جائے گی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، پھر ان میں سے کوئی تو ایمان لے آیا اور کوئی اس سے رکا رہا، ایسے باز رہنے والوں کو بھڑکتی ہوئی جہنم ہی کافی ہے۔ جی، اس آیت کے بھی دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے جو انبیاء مبعوث ہوتے رہے، ان سب پر بھی یہود ایمان نہیں لائے تھے، بہت سے انبیاء کا انکار کر دیا اور بہت سے نبیوں کو قتل بھی کر دیا، اس لحاظ سے اس آیت کے مخاطب صرف یہود ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر بنو اسحاق کی بجائے آل ابراہیم ہی سمجھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے تو بنو اسماعیل تھے اور انکار کرنے والے بنو اسحاق، یعنی یہود و نصارہ وغیرہ۔ بہرحال جو بھی انبیاء کی دعوت سے انکار کرتا رہا یا دوسروں کو روکتا رہا، اس کو لازماً عذاب آخروی سے دوچار ہونا پڑے گا، اور اپنے اپنے جرائم کے مطابق اسے سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ یہ لوگ دنیا میں حسد کی آگ میں جلتے رہے اور آخرت میں جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، ہم یقیناً انہیں دوزخ میں جھونک دیں گے، جب بھی ان کے جسموں کی کھال گل جائے گی تو ہم دوسری کھال بدل دیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً زبردست اور حکمت والا ہے۔ جی، کھالوں کی تبدیلی اس لیے کی جائے گی کہ ان کی تکلیف میں کمی کی بجائے کچھ اضافہ ہی ہوتا رہے، کیونکہ جلی ہوئی کھال کو جلانے سے تکلیف نسبتاً کم ہوتی ہے،
پہلے یہ تصور تھا کہ تکلیف دماغ سے محسوس ہوتی ہے، لیکن سائنسدانوں نے اس کی تصدیق کی اور اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ درد کا احساس جلد سے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب انجیکشن لگتا ہے تو انجیکشن کی سوئی جب جلد میں جاتی ہے تو جلد میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب جلد سے ہو کر گوشت میں جاتی ہے تو پھر تکلیف کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ تو جہنم میں بھی جب جلد ختم ہو جائے گی، سڑ جائے گی، تو دوسری جلد کو اس پر لے آیا جائے گا تاکہ عذاب کا مزہ کافر چکتے ہی رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین۔